بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین، اس کا آج وی لاگ نمبر ہے 11، ایپیسوڈ نمبر یعنی قسط نمبر 11 اور وی لاگ نمبر ہے 450۔ منذر بن ساوی کے نام خط۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 11، وی لاگ نمبر 450 اور پیج ہے 487۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک یہ کتاب کا ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے، اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ، الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤگے۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر احمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ ناظرین، یہ سبجیکٹ مین ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ سنہ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس سلسلے کا پہلا پوائنٹ ہے نجاشی شاہ حبش کے نام خطوط، دوسرا پوائنٹ ہے مقوقس شاہ مصر کے نام خط، تیسرا ہے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط، چوتھا ہے کیسر شاہ روم کے نام خط۔ یہی چل رہا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ تھا چوتھا پوائنٹ، کیسر شاہ روم کے خط، کیسر شاہ روم کے نام خط، اور یہ پانچواں پوائنٹ ہے منذر بن ساوی کے نام خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علامہ بن خضرمی رضی اللہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کی محبت، یعنی اسلام کو محبت اور پاکیزگی کے نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے
اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خائی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خائی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی طرح تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے۔ لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی پر چھوڑ دو، میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ یہ خط ماضی قریب میں دستیاب ہوا اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کا فوٹو شائع کیا ہے۔ زاد المیاد کی عبارت اور اس فوٹو والی عبارت میں صرف ایک لفظ کا فرق، یعنی فوٹو میں ہے لا الہ الا ہو کی بجائے لا الہ وغیرہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا وہ ہوگا حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ کتاب فطرت کے سرورق پر، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔